بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کلینک آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد حسن معمول حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، کراچی آج ایک دفعہ معمول پہ تو آ گیا، لیکن کل آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں ایک دفعہ پھر آگ اور خون کا جو ایک کھیل اور تماشا بہت عرصے سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں دوبارہ کھیلا گیا۔ آج کراچی میں دکانیں بھی کھل گئیں، آج کراچی میں کاروبار بھی کھل گیا، آج کراچی میں ٹریفک بھی بحال ہو گیا۔ ہم سب بھول گئے، اپنے کام دھندوں میں لگ گئے، اور اس کے بعد پتہ نہیں آگے اللہ تعالیٰ آگے سب خیریت رکھے، لیکن آگے کا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز جو کل ہو گئی، 15 بے گناہ لوگ لقمہ اچل بن گئے، بہت سارے لوگ زخمی ہو گئے، اس میں سے پتہ نہیں بہت سے سیریس بھی ہیں اور بہت سے پتہ نہیں صحیح بھی ہو سکیں گے یا مفلوجیت کے شکار ہو جائیں گے۔ لاکھوں روپے کروڑوں روپے کی جو ہے پراپرٹی جلا دی گئی، صرف اور صرف ظاہر بات ہے کہ ہم ڈاکٹر ہیں، اور ڈاکٹر ہونے سے پہلے ہم انسان بھی ہیں، اور یقین کریں ڈاکٹر بہت حساس ہوتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں سے ایک ہی جذبہ ہوتا ہے کہ کسی کو اگر کوئی تکلیف ہے نا تو اس کو کسی طرح سے دور کریں۔ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، افسوس صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں پیدا ہوئے، اور ہماری خوش قسمتی تھی کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے اور ایک اسلامک ملک میں پیدا ہوئے، اور کیونکہ دنیا میں یہاں پہ سب کے اپنے اپنے لیڈرز ہیں، اپنے اپنے جو ہے رہنما ہیں، تو میرا بھی ایک رہنما ہے، اور یہ وہ رہنما ہے جس پہ مجھے بڑا فخر ہے، اور روز قیامت میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اس کی شفاعت جو ہے وہ نصیب ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے لیے یہ دنیا بنائی گئی، جو کہ رحمت للعالمین تھا، جس کو لوگوں نے پتہ نہیں کتنی تکلیفیں دیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اچھا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے، ہم ہیں تو مسلمان، نہ ہمارے ہاتھ نہ ہماری زبان لوگوں کو باعث جو ہے رحمت نہیں ہے، باعث ہم لوگوں کے دل میں اتنی نفرتیں آ گئی ہیں۔ میرا جو رہنما تھا وہ تو اس دنیا میں جانے سے پہلے ایک چیز کہہ کے گیا تھا کہ نہ کسی عربی کو اجمی پہ، نہ کسی اجمی کو عربی پہ فوقیت حاصل ہے، اگر ہاں اللہ کی نظر میں برگزیدہ وہ ہے جس کے اعمال اچھے ہیں۔ یہاں تو معاملہ عربی اور عجم سے نکل کے ہم نے تو اپنے آپ کو اتنے ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ آج ہم پٹھان ہیں، ہم سندھی ہیں، ہم مہاجر ہیں، ہم بلوچی ہیں، ہم سرائکی ہیں، ہم بروئی ہیں، ہم کچھی ہیں، سنی ہیں، شیعہ ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، لیکن ہم مسلمان کیوں نہیں ہیں؟ بھائی ہمیں تو صرف مسلمان اور اس کے بعد پھر، کیونکہ ہم پاکستان میں پیدا ہوئے، پاکستانی ہونا چاہیے تھا۔ صرف اور صرف تمام لوگوں سے دعا گو ہوں کہ جو بھی اس وقت ہو رہا ہے، ظاہر بات ہے کہ یہ ہمارے ہیں تو اپنے لوگ جو کرتے ہیں، لیکن یہ سازشیں باہر کی ہیں۔ میں سب سے کہوں گا کہ ایک دوسرے سے محبت کیجئے، انسان سے محبت کیجئے، اور سب سے بڑی بات، آپ مسلمان ہیں تو وہ تو رشتے میں ویسے بھی آپ کا بھائی ہے، سب کو اپنا سمجھیں۔ ہم نے جو اپنے آپ کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے، خدا کے واسطے اس کو ختم کیجئے۔ اینی ویز ناظرین، آئیے پروگرام کی طرف آتے ہیں۔ اس وقت جو حالات، جو واقعات ہیں، دیکھ کے تکلیف ہر ایک کو ہوتی ہے، ویسے بھی اسٹریس میں، لیکن ایک چیز ہے اس دنیا میں اللہ نے دی ہے جس کو دیکھ کے آپ کتنے بھی تھکے ہوئے ہوں، کتنے بھی پریشان ہوں، چہرے پہ رونق آ جاتی ہے۔ وہ ہیں تو وہ پھول، اور وہ ہیں ہمارے بچے، کیونکہ وہ گھر بڑا خوش نصیب ہوتا ہے جہاں پہ بچے ہوتے ہیں، اور وہ گھر ہی کیا جہاں کوئی بچے نہ ہو، جہاں پہ ان کے قیقے یا ان کی شرارتیں یا ان کی معصوم باتیں نہ ہوں۔ لیکن جب بچے ہوتے ہیں تو ان میں ظاہر بات ہے کہ پھر تکلیف بھی ہوتی ہے، نہ کوئی پرابلم بھی ہوتی ہے، اور جب ایک بچہ بیمار ہوتا ہے تو پورا گھر اس کے لیے کھڑا ہوا ہوتا ہے، چاہے اس کے ماں باپ ہوں، اس کے پھپھا پھوپھی، چچا ماموں، دادا نانی، سب انوالو ہوتے ہیں۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے اسپیشلی نیو بورن بیبیز، جو کہ بچے دنیا میں آتے ہیں تو آنے کے بعد اسپیشلی بہت سے پرابلمز ہوتے ہیں، جانڈس ہو جاتا ہے، بچوں کے جو ہے پیٹ میں بہت درد رہتا ہے، رو رہے ہوتے ہیں، کولکس پڑ رہے ہوتے ہیں، پھر بچوں کی غذا کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور وہ بچے جو کہ عموماً پیدا ہوتے ہیں جن کا ویٹ نارمل بچوں سے، جس کو ہم لو برتھ ویٹ کہتے ہیں، وہ بچے ہوں، یا اپنی ایک مدت سے پہلے جس کو ہم پری ٹرم بیبیز ہوں یا پری میچیور بیبیز کہتے ہیں، ان کے بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ تو آج ہم اس پہ بات کریں گے، لیکن آپ کو بتائیں کہ ہم براہ راست اس وقت آپ کے گھروں پہ آ رہے ہیں، آپ بھی شریک ہو سکتے ہیں اپنے سوالات، اپنے شکوک و شبہات کے ساتھ۔ اس کے لیے نمبر ہے 35305778، اور کراچی سے باہر کے ویورز میں ڈائل کرنے سے پہلے ڈائل کریں 021۔ آج کے مہمان سے تعارف کراتا ہوں، ہیں تو ہمارے پاکستانی، ڈاؤ میڈیکل کالج میں میرے سینئر بھی تھے، اور بہت اچھے سینئر تھے، بہت اچھے ڈاکٹر بھی ہیں، انگلینڈ گئے، اسپیشلائزیشن کیا، بچوں کے حوالے سے پیڈیاٹیشن ہے، پھر بھی ان کی پیاس نہیں بجھی، پھر مزید اسپیشلائزیشن کیا، نیو نیٹالوجسٹ، جو نیو بورن بیبیز ہوتے ہیں ان کو نیو نیٹس کہتے ہیں، اس پہ انہوں نے مزید اسپیشلائزیشن کیا،
اور آج کل یونائٹڈ ایمریٹس شارجہ میں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں ایز اے کنسلٹنٹ پیڈیاٹیشین اینڈ نیوٹرولوجسٹ. پاکستان آج کل آئے ہوئے ہیں تو ہم نے ان کا فائدہ اٹھایا. ڈاکٹر فواز ظفر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام شہزاد. پہلے تو بہت خوش آمدید آپ کو. تھینک یو فار انوائٹنگ می ایز ویل. کیسا مزاج ہیں ڈاکٹر صاحب؟ کیا لگ رہا ہے اس وقت حالات واقعات دیکھ کے آپ کو کیسا لگتا ہے؟ افسردہ ہوتے ہیں یقیناً. اٹس سیڈ ٹو سی. آئی جسٹ ایڈ آن ایک چھوٹی سی ایڈ میں کروں گا. بہت صحیح تم نے تمہید باندھی. آئی ہوپ کہ یہ چیزیں ڈاکٹرس پہ نہ آ جائیں کہ وہ بھی ان چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیں کہ یہ مریض ہے, یہ اس کی کاسٹ کیا ہے, لینگویج کیا بولتے ہیں. مریض ہی رہنا چاہیے, ڈاکٹر کو ڈاکٹر ہی رہنا چاہیے. کیونکہ یہ چیزیں اگر ہمارے شعبے میں بھی آ جائیں گی تو وہ دیٹ ول بی ریلی. ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمارا جو شعبہ ہے نا, ہمارا جو مذہب کی ٹیچنگز ہیں اور میڈیکل پروفیشن بڑی قریب ہیں. ہمیں ہر ایک سے محبت کرنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ اینی ویز یہ بہت اچھی بات کہی کہ سب سے محبت کریں, اور کیونکہ روز قیامت یا اپنی خبر میں ہر ایک کو اپنا اپنا جواب دینا ہے. کسی کا لیڈر جا کے جواب نہیں دے گا, لیکن ایک لیڈر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی جو تعلیمات ہیں اس کو ضرور یاد رکھیں. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے, آتے ہیں ٹاپک کی طرف, کہ جب ایک بچہ دنیا میں آتا ہے تو آنے کے بعد خوشیاں تو بہت ہوتی ہیں, اور لیکن بہت سارے مسائل بھی آ جاتے ہیں. کیا کیا عموماً مسائل ہوتے ہیں جو کہ بچے کے آنے کے بعد ماں باپ فیس کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا؟ دیکھیں, ایک چیز جو مت ہے بڑی کہ نیو بورن بیبی ہے, چھوٹا بچہ ہے, سب سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ ڈیلیکیٹ ہے. اللہ تعالیٰ کا ایسا انتظام ہے کہ جو نیو بورن بیبیز ہوتے ہیں بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں, وہ اتنی جلدی بیمار نہیں پڑتے. اچھا. تو ایگزیکٹلی امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ جو مین چیز سمجھنے کی, اگر خدا نخواستہ کوئی بچہ بیمار ہوگا, آپ ڈاکٹر ہوں یا نہ ہوں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بچہ بیمار ہے. وہ بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہوگا, وہ بہت زیادہ رو نہیں رہا ہوگا, اس کا کلر اتنا اچھا نہیں ہوگا, فیڈنگ اس کی اچھی نہیں ہوگی. آپ کو پتہ چل جائے گا کچھ نہ کچھ اس بچے کو پرابلم ہو رہا ہے. لیکن یہ نہیں کہ آپ اس کو کچھ بھی نہیں ہو رہا اور آپ پریشان ہوں. اگر وہ رو رہا ہے اور آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ اس کو درد ہو رہا ہے, کچھ اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. کامنلی آپ دیکھتے ہیں کہ بچے روتے, بہت عام آپ کو ملتی ہے کہ جی ہمارا بچہ روتا بہت ہے. یو ہیو ٹو سی, ہو سکتا ہے کہ وہ بھوکا ہو, اسے اتنا دودھ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا, ہو سکتا ہے اسے کولک ہو رہا ہو, گیسز ہو رہی ہوں, ہو سکتا ہے اسے گرمی لگ رہی ہو سکتا ہے اسے سردی لگ رہی ہو, یا یہ بھی پاسبل ہے کہ اس کو اس وقت کھیلنے کا دل چاہ رہا ہے, وہ سوشلائز کرنا چاہ رہا ہے. تو یہ بڑا کامن ہمیں کمپلین ملتی ہے کہ جی ساری رات بچہ روتا ہے. یہ کامن چیزیں ہوتی ہیں جس میں اویئرنیس تھوڑی سی پیرنٹس کو ہو. یقیناً سر میں ابتدا کروں گا بچے کو جو گٹی دی جاتی ہے وہاں سے, ٹھیک ہے, لیکن اس گٹی سے پہلے مجھے بھی ایک گٹی دے دی گئی ہے کہ وہ وقت ہوا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہے گا, جا رہے ایک چھوٹے سے بریک.